سیدنا عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، فرماتے میں حضور کی کریم بارگاہ میں بیٹھا تھا۔ یہ وہ نور بڑا زمانہ تھا جب ہم سارے مل مل کے جلوہ والضحیٰ کی زیارت کیا کرتے تھے۔ فرماتے کریم ہمیں نواز رہے تھے، چاروں جانب نور پھیلا ہوا تھا۔ اچانک ایک بچہ آیا، السلام علیکم کے بعد اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یتیم ہوں، میری والدہ ہے، میری بہن ہے۔ باپ کے جانے کے بعد بھائی بھائی ہونا نرے پھر بھی کام چل جاتا ہے، لیکن اگر ساتھ کسی کو بہنوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے اور گھر میں بیٹیاں ہوں تو باپ کی غیر موجودگی میں بیٹیوں کو اور بہنوں کو لے کے چلنا اور ماں کو لے کے چلنا بڑی سخت دھوپ میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ کئی دفعہ وہ بیٹا جس کے ذمے یہ ڈیوٹی لگ جاتی ہے، اس کی اپنی ساری زندگی کئی دفعہ تھکاوٹوں کی نظر ہو جاتی ہے اور وہ چلا رہتا ہے، بچپن رہتا ہی نہیں، جوانی رہتی نہیں، ڈائریکٹ بڑھاپے آتے دیکھے ہیں میں نے لوگوں پر۔ اس نے آ کے عرض کی، حضور یتیم ہوں اور والد چلے گئے ہیں، والدہ ہے، بہن ہے، ہم تینوں بھوکے ہیں کل سے گھر میں۔ تو میری اماں نے کہا، جا کے مدینے والے محبوب کی بارگاہ میں عرض کر۔ تو حضور کچھ فرمائے، کریم نے فرمایا ہمارے گھر جا۔ حضور نے اپنے کاشانہ نور پہ بھیجا، واپس آئے تو 21 کھجوریں لے کے آئے۔ کہا حضور جن ام المومنین کی خدمت میں آپ نے بھیجا تھا، ہماری اماں نے کہا ہے ہمارے گھر میں یہ 21 کھجوریں ہیں، پر وہ تھی بڑی برکت والی۔ حضور نے اس پر دعا فرمائی اور برکت والی کھجوریں دے کے کہا، 7 تیری ہیں، 7 تیری بہن کی ہیں، 7 تیری اماں کی ہیں۔ یہ بانٹ کے دی۔ حضور تو کسی کو 1 کلو دے دیں تو وہ کہتا ہے میں کئی سالوں کھاتا رہا ہوں، ختم نہیں ہوئی۔ میرے کریم سے کر قطرہ کسی بہن ماں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں وہ 21 کھجوریں لے کے اتنا خوش تھا، گویا اتنا راضی تھا کہ اس کا انداز ہی نرالا تھا۔ اسے پتا تھا نا کہ حضور کی بارگاہ سے 21 مل گئی ہیں، یہ اگر چلتی رہیں تو یہ تو قیامت تک ختم نہ ہونے والی بات۔ مجھے لگتا ہے اس کا ذوق یہی تھا کہ یہ قیامت تک ختم نے زبان سے تو نہیں کہا، پر ذوق یہی رکھتے تھے حضور کے صحابہ۔ کہتے ہیں وہ جب کھجوریں لے کے جا رہا تھا نا تو حضرت معاذ ابن جبل اٹھے اور اس بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا، پیار کیا، بچہ چلا گیا۔ نبی کریم نے حضرت معاذ ابن جبل کو بلا لیا، فرمایا یہ کیا کیا ہے؟ عرض کی حضور بس میرا دل کرتا تھا، میں نے بچے سے پیار کیا ہے۔ آپ نے فرمایا پتہ تمہیں اجر کتنا ملا ہے؟ پتہ ہے تمہیں؟ رسول اللہ فرمائیے۔ فرمایا تم نے یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہے نا، ایک بال کے بدلے اللہ نے تمہارا 1 گناہ معاف کیا، 1 نیکی دی ہے، 1 درجہ بلند کیا، اور جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئے ہیں ہر بال کے بدلے گناہ بھی معاف ہوتا رہا ہے، نیکی بھی ملتی رہی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت جریج کا ذکر فرمایا، جریج نفل پڑھ رہے تھے، ماں نے آواز دی، وہ آ نہیں سکے، نماز میں تھے، ماں ناراض ہو گئی، اس نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ یہ اتنی دیر تک مرے نہ جب تک کسی بری عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ کسی اور کی دعا کے لیے سند نہیں ہے کہ وہ تیرے حق میں ضرور قبول ہوگی، لیکن ماں باپ کی دعا کے لیے میرے نبی پاک نے سند بیان کی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی ماں باپ اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں رب ضرور قبولیت کا شرف عطا کرتا ہے۔ تو جہاں سند موجود ہے نا، کچھ افتتاح ابا جی سے بھی کرا لینے چاہیے، کچھ کام شروع کرنے سے پہلے صرف اماں سے ہی دعا کرا لینی چاہیے۔ یہ والا افتتاح بھی بڑے کام کا ہے کیونکہ یہاں سند بیان کر دیا میرے نبی کریم۔ تو جناب جریج کی ماں ناراض ہو گئی، کہنے لگی اللہ اس نے میری بات نہیں سنی۔ اب تھے تو وہ نیک، لیکن رب کریم کی حکمت کا تقاضا ہے، ماں کی دعا کو بھی قبول کرنا تھا، اللہ نے آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ والدہ تو چلی گئیں، وہ ایک خیمے میں، ایک کٹیا میں، ایک جھونپڑی میں عبادت کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، رب رب کرتے تھے، اور لوگ ان کی بڑی تعریف بھی کرتے تھے۔
लोग उनके इरादत मंद भी थे, अकीदत मंद भी थे, अहले मोहब्बत भी थे। एक औरत आ गई, बस वो अल्लाह की हिकमत पूरी होनी थी, उसने आके पहले तो उन्हें अपनी तरफ माइल करना चाहा, जब ना माइल हुए तो इल्जाम लगा दिया। ये हमारे दौर का तकाजा है, लोग पहले आपको अपने हक में कायल करते हैं, अपनी फर्मा बरदारी में लाना चाहते हैं, अगर आप नहीं आते तो फिर वो आपको मुजरम करार दे देते हैं, या मेरे साथ चल वरना फिर मैं तेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करूंगा। दो ही बातें। पहले उसने कायल किया, जब जनाब जुनैद कायल ना हुए तो उसने करीब एक चरवाहा था, उस चरवाहे के साथ जाके मुंह काला किया। मुकर्रा वक्त पे बच्चा पैदा हो गया। लोगों ने कहा किसका है? कहने लगी इस खानकाह में, इस हुजरे में इबादत करने वाले का है। अगर किसी दीनदार पर जरा सा भी इल्जाम लग जाए तो आप यकीन करें कि बड़े बड़े खौफनाक लोग भी नेक हो जाते हैं। जिनका अपना सारा माजी काला स्याह हो वो भी उजालों के राहबर बन जाते हैं। जिनकी अपनी जुबानें सारी जिंदगी आलूदा रही हों वो भी बड़े बड़े आला सच बोलने लगते हैं। आला कच्चे मेरे मकान की दीवार क्या गिरी, लोगों ने तो मेरे सेहन में रस्ते ही बना लिए। बड़े लोग आ जाते हैं, फिर बड़ा कुछ करते हैं और बड़े बड़े खौफनाक जुमले कसते हैं। बस को नुक्ता जो हाथ आ गया, ऐसा जैसे गिरने का इंतजार कर रहे थे। अब जनाब लोग उठे, एहतजाज शुरू हो गया, शोर पड़ गया। ये बाबा बड़ा नेक बनता था, नफल पढ़ता था, इबादतें करता था, देखो इसका हाल क्या है कि इसने नाजायज बच्चा पैदा किया। बगैर तहकीक के मैं कह चुका हूं कि उलझे उलझे बिखरे बिखरे रोज शब देखेगा कौन, लोग तेरा जुर्म देखेंगे सबब देखेगा कौन। लोग तेरा जुर्म देखेंगे सबब कोई गौर नहीं करता कि वजह क्या थी। ओ भाई कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। इल्जाम लगा दिया, शोर हुआ, एहतजाज हुआ, दुनिया इकट्ठी हुई, उनका उन्होंने उजरा गिरा दिया, मारा भी, पीटा भी, एक नेक आदमी को बदनाम भी किया, बुरा भला भी कहा, गालियां भी दी, जो कर सकते थे किया। अब जब सजा देने लगे ना तो जनाब जुरैज कहने लगे थोड़ी सी इजाजत देते हो, मार तो तुमने देना ही है। कहा जनाब ठीक है देते हैं। उन्होंने कहा सिर्फ 2 नफल पढ़ने हैं। अब वो नफल पढ़ रहे थे तो लोग उस वक्त भी कह रहे थे फराड ही कर रहा है, धोखा ही दे रहा है, चूंकि ज़हन बन गया ना, बदगुमानी आ गई। उन्होंने 2 नफल पढ़ के हाथ उठाए, कहा अल्लाह जाना तो मैंने है, पर इस रुसवाई के साथ जनाजे तक नहीं खराब हो जाते, कब्रें तक नहीं लोग बदनाम कर देते। कहा अल्लाह जाना तो है, फिर इस रुसवाई के साथ तो मेरी मदद फरमा। अब तो मेरा केस तेरी ही अदालत में है, तू रहमत का दरवाजा खोल। हाथ उठाए, दुआ मांगी, नफल पढ़े, पूरे मजमे पे नजर दौड़ाई, कोई नहीं था सपोर्ट करने वाला। कल तक जो कहते थे ना तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे, सारी उम्र ही आटा गुद्दा है, लखा कीते नहीं पेड़े। अब वक्त आया ही ते मोहम्मद बख्शा कोई नहीं हो बैठा नेड़े। एक बंदा भी नहीं था, वोटर सपोर्टर साथ देने वाला कोई नहीं था। तो जनाब जुनैद बच्चे की तरफ इशारा करके कहने लगे कोई नहीं बोल रहा, तू ही बोल के बता दे तेरा बाप कौन है, तू ही बोल के बता दे कौन है। अल्लाहु अकबर। मेरा रब जब चाहे तो बच्चे बोलते हैं, रब चाहे तो गूंगे बोलते हैं, रब जब चाहे तो फिर पत्थर भी बोलते हैं। जब